لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، اور خاص طور پر اتر پردیش کے صوبے میں جب سے حکومت کی طرف سے ایک یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ حکومت غیر منظور شدہ مدارس کا سروے کر رہی ہے، اور 12 نکاتی پوائنٹ پر جو ہے سروے ہو رہا ہے، اور اس موقع سے بڑی ہلچل ہے مدارس کے مابین، خاص طور پر وہ مدارس جن کا ایک پرانا نظام اور خاص طور پر جو درس نظامی سے منسلک ہیں۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے تقریباً 30 سال سے یہ ایک نعرہ لگایا، بلکہ اس کو عملی طور پر تطبیقی شکل میں پیش کر کے دکھایا کہ ایک وحدانی نظام تعلیم ہو جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری مضامین کو بھی شامل کیا جائے، اور آپ نے جو جامعہ سید احمد شہید قائم فرمایا اس میں عملی طور پر اس کو نافذ بھی کیا کہ NCERT کا کورس، جس کو گورنمنٹ 2020 پالیسی میں اب لاگو کر رہی ہے پورے ملک کے اندر، یہ دور اندیشی کہی جائے گی اور اللہ کا فضل کہا جائے گا۔ یہ فراست ایمانی ہے کہ تقریباً 25 سال پہلے حضرت مولانا نے جو فیصلہ فرمایا نصاب تعلیم میں، جس کو شامل فرمایا NCERT کے کورس کو، وہ اب 2020 پالیسی میں گورنمنٹ کی طرف سے پورے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ مختصراً ہم حضرت مولانا سے اس وقت سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مدارس کے سروے کے پس منظر میں، اور خاص طور پر آج جو دارالعلوم دیوبند میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات فرمائی پوری وضاحت اور صراحت اور پوری شدت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سال سے دارالعلوم دیوبند اس طالب علم کا ایڈمیشن نہیں لے گا جو ہائی اسکول پاس نہ ہو، اور ہائی اسکول کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں لازم کر دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا چینج ہے، اور یہ بہت بڑا موومنٹ ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آئیے اس تبدیلی کے سلسلے میں حضرت مولانا کی رائے ہم لوگ جاننا چاہیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج مجھے اس کی خوشی ہے کہ جناب عبدالقدیر صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ان کی دعوت پر میں ان کے ادارے کو دیکھنے کے لیے بھی ادھر گیا تھا، اور ایک بڑے اجلاس میں مجھے خطاب کا بھی موقع ملا تھا، اور میں نے ان کے تجربے کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ جب انسان ہمت کرتا ہے اور حوصلہ دکھاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو کیسی بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جو اسکول انہوں نے 17 بچوں سے شروع کیا تھا، آج 20,000 طلبہ اس کے نظام سے، اس کے نصاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی بہت سی شاخیں پورے ملک میں قائم کی گئی ہیں۔ خاص طور پر جس نظام کو انہوں نے شروع کیا تھا کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آگے تعلیم جاری نہیں رکھتے ہیں، ان بچوں کو کس طرح سے ہائی اسکول تک پہنچایا جائے، پھر آگے ان کی تعلیم کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک گریجویٹ اور اسکالر کی حیثیت ان کو حاصل ہو جائے، اور جو مختلف ڈگریز ہیں مختلف شعبوں کی، ان کو حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کر دی جائے۔ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس تجربے کو دیکھ کر، جو بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جامعہ سید احمد شہید میں بھی اس کی ایک برانچ قائم ہونی چاہیے، اور شاہین گروپ سے تعلق رکھنے والا ایک اسکول ایسا قائم کیا جائے جس میں اس بہتر و کامیاب تجربے کو دہرایا جائے۔ تو الحمدللہ اس کا قیام عمل میں آیا، اور وہ کام کر رہا ہے، اور مزید بات آگے بڑھے گی۔ بہرحال اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، یوپی حکومت کی طرف سے مدارس کے سروے کا جو سلسلہ شروع کرایا گیا ہے، اور اس کے لیے کچھ پوائنٹس طے کیے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک تعداد علماء کی ایسی ہے جس میں سر فہرست دیوبند کے حضرات علماء کرام ہیں، کہ ان کا یہ احساس ہے کہ یہ سروے درست نہیں ہو رہا ہے، اس میں زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کی نیت درست نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ تاثرات جمعیت العلماء کے دلی کے اجتماع میں ظاہر کیے گئے، اور اس کے بعد آج کی تاریخ میں جو اجتماع دیوبند میں منعقد ہونا تھا اور ہوا، اس میں جو باتیں سامنے آئیں وہ بہت کچھ بدلی ہوئی ہیں، اور یہ مثبت تبدیلی ہے۔ بہرحال مجھے تو خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ اس موضوع پر
میں ایک طویل عرصے سے بات بھی کر رہا ہوں اور اس موضوع پر مجھے اس کی بھی توفیق ملی کہ میں نے ایک کتاب تصنیف کی کہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو. یہ کتاب میں نے آج سے 25-30 سال پہلے لکھی، اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کتاب میں جو تجاویز میں نے مدارس کے سامنے رکھی تھیں کہ مدارس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے، اور مدارس کے لیے نمونہ نہ دیوبند ہے، نہ ندوہ ہے، نہ اور کوئی ادارہ ہے. مدارس کے لیے جو نمونہ ہے وہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا ہے. اور اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مدرسے کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے افراد پیدا ہوں گے جن سے ابو بکر صدیق کی یادیں تازہ ہو جائیں گی، عمر فاروق کی یادیں، عثمان ابن عفان کی یادیں، علی حیدر کرار کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. یعنی ان کے شاگرد تیار ہوں گے، ایسے افراد تیار ہوں گے جو ملکوں کو، تہذیبوں کو، تمدنوں کو، زبانوں کو فتح کر لیں گے جیسے انہوں نے فتح کیا تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری توجہ اصلاً اسوہ نبوی پر مرکوز رہے، اور جو مدرسہ نبوی اور صفہ نبوی تھا جس کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، لیکن یہ نسبت جعلی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، ادعائی ہوتی ہے، نمائشی ہوتی ہے، اور صرف تماشے کے لیے ہوتی ہے. ورنہ اگر حقیقی نسبت اختیار کی گئی ہوتی تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ 1919 میں جمعیت العلماء کا قیام ہوا جس کا اس ملک کی آزادی میں بڑا کردار ہے، اور 1925 میں RSS کا قیام ہوا جس کا ملک کی آزادی میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن RSS پورے ملک پر غالب ہوئی اور اس کے بے شمار ادارے ہیں اور ہر نوعیت کے اس کے شعبے موجود ہیں. اور جمعیت العلماء کا حال یہ ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ نئی غلامی کے دور میں داخل ہو گئی ہے اور چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اسی کو آخری سمجھ لیا گیا، اور اسوہ نبوی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اسوہ صدیقی کو، اسوہ فاروقی کو، اسوہ عثمانی کو، اسوہ علوی کو درکنار کر دیا گیا. صحابہ کی صرف باتیں کی جاتی ہیں، ان کے عمل کو اختیار نہیں کیا جاتا. اگر صحیح طور پر اس نہج پر کام ہو رہا ہوتا تو یہ ملک ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اور ہم انگریزوں کو اس ملک سے بھگاتے، پھر اس ملک کو نئے سرے سے ہم علم سے، تہذیب سے، تمدن سے روشناس کراتے اور ہم قیادت کرتے. لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا. اب میں 25 سال سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، نصاب میں ضرورت ہے، نظام میں ضرورت ہے، اور نصاب اور نظام میں ہر 5 سال پر غور ہونا چاہیے، اور غور مجددانہ اور مجتہدانہ ہونا چاہیے. مقلدانہ جو سوچ ہے وہ بہت ہی بیمار سوچ ہے اور کینسر زدہ سوچ ہے. جو لوگ اس پر قائم رہتے ہیں وہ زوال کے شکار ہوتے ہیں، اور جو مجددانہ اور مجتہدانہ فکر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے بہت سی چیزیں، بہت سے موضوعات پر اس کتاب میں گفتگو کی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے آغاز کرتے ہوئے بعد کے دوروں میں جو نظام تعلیم رہا، نصاب تعلیم رہا، اس ملک میں جو نصاب اور نظام رہا اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس دور کے دیوبند اور اس دور کے ندوے کا جائزہ لیا اور دیگر اداروں کا جائزہ لیا. اور میں نے یہ بات کہی تھی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے کہ درس نظامی اپنے دور کا اپ ٹو ڈیٹ نظام تھا جب وہ قائم ہوا. تو مولانا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں دینیات کے لیے چند کتابیں کافی ہیں. مثلا انہوں نے 3 کتابوں کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے درس نظامی میں 3 کتابیں دینیات کی تھیں، باقی 30-35 کتابیں عصری علوم کی تھیں. لیکن اس کے بعد عصری علوم میں تبدیلیاں آتی گئیں اور ہم بچھڑے پن کے شکار رہے. تو مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ ہائی اسکول لیول تک ہمارے ہاں
تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو عصری تعلیم ہو، جس میں دینیات پڑھائی جائے، دینیات کا ایسا کورس ہو کہ جس سے آدمی اپ ٹو ڈیسی حاصل نہ کر سکے، اپنے دور کو بھی نہ سمجھے اور اپنے دور کی اصطلاحات کو بھی نہ سمجھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میوزیم میں رکھے جانے والے لوگ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور مقلد جامد تو تیار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کیڈر درکار ہے وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات اتنی قدیم، یعنی یوں سمجھیے 1950 کے دور کی یہ باتیں تھیں، اور میں نے ان باتوں کو دہرایا 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، اور میں یہ دکھا دوں کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، یہ 99 کا ان کا مقدمہ ہے، بالکل آخری دور کا، جس میں انہوں نے یہ تلقین کی مدارس کے محتمم صاحبان کو اور تعلیم کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کو کہ جو تجویزیں اس کتاب میں دی گئی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ مولانا کی یہ نصیحت تھی، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ نہ ندوے نے مولانا کے بعد ادھر توجہ کی اور نہ دیوبند نے توجہ کی۔ میں نے 2002 میں جامعہ سید احمد شہید میں ایک عالمی تعلیمی کانفرنس کی تھی، اور اس موقع پر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو قدیم نظام ہے وہ کافی ہے۔ آج جب مدارس کے سروے کی بات ہو رہی ہے اور دیوبند میں اجلاس ہوا، تو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو اعلان کیا کہ اب ہم دیوبند میں یہ شرط رکھیں گے کہ طلباء ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کر کے دیوبند آئیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بہت خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت کا اعتراف کیا، جس حقیقت کا میں 25 سال سے ذکر کر رہا ہوں، لیکن میں ان کا چھوٹا اور شاگرد ہوں، تو شاگرد کی بات بھی سن لینا چاہیے۔ بڑوں کو چاہیے کہ جو چھوٹے بات کہہ رہے ہیں ان پر بھی توجہ دی جائے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت۔ اب مولانا نے جس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ حکومت کے سروے کا بھی استقبال کیا ہے، اور یہ کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ دونوں باتیں بہتر ہیں اور مثبت ہیں، لیکن میرا مولانا سے یہ کہنا ہے کہ یہ شرط لگانا کہ جو طلبہ ہائی اسکول کر کے آئیں گے ان کا داخلہ دیوبند میں ہوگا، یہ صحیح نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہیں کہ دیوبند میں ہائی اسکول کی تعلیم دیوبند کی دیگر تعلیم کے ساتھ، یعنی جو نصاب چل رہا ہے اسی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ دیوبند میں یہ نظام چلے گا، یعنی صرف کہیں سے وہ ہائی اسکول کر کے آئیں، کیونکہ میں یہ بتا دوں اپنا تجربہ کہ عام طور پر ہائی اسکول کرنے والے جو طلبہ ہیں بے انتہا بچھڑے ہوئے اور پسماندہ اور نہ سمجھنے والے اور صلاحیتوں سے بے بہرا ہیں، عام طور پر۔ صرف وہ نہیں جو ہائی اسکول کر رہے ہیں، جو انٹر کر رہے ہیں، جو بی اے کر رہے ہیں، جو ایم اے کر رہے ہیں۔ میں نے کالجز کے نوجوانوں کا جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ تھرڈ کلاس تعلیم ہے، کچھ نہیں جانتے۔ تو جو تعلیم انہیں دی جا رہی ہے دیگر اسکولوں اور کالجوں میں، اس پر اعتماد مت کیجیے۔ چاہیے کہ دیوبند کے اندر اس کی تمام شاخوں کے اندر عصری تعلیم بھی ویسے ہی ہو جیسے شرعی تعلیم ہوتی ہے۔ شرعی تعلیم کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور اس کی ماتحتی میں تمام عصری علوم جو ہمارے بڑوں نے پڑھائے وہ پڑھانے چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس سلسلے میں جو ایک بات کہی تھی کہ ہمیں نہ دیوبند کی ضرورت ہے، نہ ندوی کی ضرورت ہے، ہمیں ام القرویین کی ضرورت ہے اور ہمیں ازہر کی ضرورت ہے، یعنی اپنی ابتدائی دور کے ازہر کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کہی تھی اور میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، اس پر بات بھی کی، تو ایک تو مجھے یہ بات کہنی ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا ارشد صاحب کو اور دیوبند کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، اور ایک بندے ضعیف کی جو تجویز تھی 25 سال سے آج اب وہ قابل غور ہوئی، اور اس کے بارے میں حکومت کے دباؤ میں ہی چاہے فیصلہ ہو لیکن ہوا۔ لیکن دوسری بات جو مولانا ارشد صاحب نے فرمائی کہ جو ادارہ ایسا ہے کہ وہ مدرسے کی ذاتی زمین پر نہیں ہے، سرکاری زمین پر ہے، مثلا اگر اس کا ثبوت مل جائے اور عدالت کے ذریعے ثبوت مل جائے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ ہمارے ہاں یہ تعلیم ہے کہ صاحب پلیٹ میں ایک دانہ چاول کا نہ چھوڑو، اس کو صاف کر لو۔ ایک عمارت جو کروڑوں میں بنتی ہے اس عمارت کو توڑنے کا کوئی جواز نہیں، عدالتی اعتبار سے جواز نہیں، انسانی اعتبار سے جواز نہیں، تعلیمی اعتبار سے جواز نہیں، اخلاقی اعتبار سے جواز نہیں۔ جو بلڈنگ بنی ہے وہ اگر کسی غلط ہاتھ میں ہے اس سے لے لیجئے،
सरकार अपना इदारा खोल दे या किसी और का इंतखाब करे जिस पर एतमाद हो, या मदरसा बोर्ड उसके मातहत उसको कर दे, लेकिन इमारत को तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं। इसलिए ये बात जो मौलाना ने फरमा दी, किस सोच में ये कह दिया या बग़ैर सोचे कह दिया, ये 100% गलत है। मौलाना को इससे रुजू करना चाहिए। किसी इदारे का, यहाँ तक कि किसी मकान को तोड़ने का हक़ नहीं है जब तक अदालती कार्रवाई से ये फ़ैसला ना हो जाए कि ये जगह ऐसी है जो मफाद आम्मा से मुताल्लिक़ है, इसलिए रास्ते से इस मकान को हटा दिया जाए, इस दुकान को हटा दिया जाए, तो वो बात अलग होगी। लेकिन किसी स्कूल को तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं। और आसाम में जो कुछ किया गया वो टोटल गुंडागर्दी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर किसी स्कूल के किसी मोहतमिम या किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई केस है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन मदरसे के बच्चों को और दीगर असातिज़ा को मौका दिया जाए, उनमें से किसी का इंतखाब कर लिया जाए, उसको प्रिंसिपल बना दिया जाए, और जिसके ख़िलाफ़ केस हो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो वो भी जब अदालती कार्रवाई सामने आए, पुलिस के डंडे से कोई फ़ैसला नहीं होगा। ये सारी बातें पूरी वजाहत के साथ आनी चाहिए थी। मेरी दरख्वास्त है मौलाना अरशद मदनी से कि वो अपने इस बयान से रुजू करके ये कहें कि किसी भी मदरसे को तोड़ने का हक़ नहीं है। सरकार की ज़मीन आवाम की ज़मीन होती है, सरकार किसी बाप की नहीं होती है, आवाम के लिए होती है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सोशलिज्म है, यहाँ सेकुलरिज्म है, यानी जो कुछ है वो आवाम का है, और सरकार आवाम के लिए खिदमत गुजार है और मुहाफ़िज़ है। इसलिए किसी भी जगह की मालिक सरकार नहीं होती है, और जो मफाद आम्मा की चीज़ें हैं उनकी हिफाजत का काम सरकार का है। इसलिए किसी मदरसे को तोड़ने का हक़ नहीं है। और ज़रूरत इस बात की है कि अगर वहाँ तब्दीली मतलूब है तो तब्दीली की जाए, फ़र्द की तब्दीली, कमेटी की तब्दीली मकसूद है तो की जाए, बच्चों को नुकसान न पहुँचाया जाए, बच्चियों को नुकसान न पहुँचाया जाए, और उस इलाके के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचना चाहिए। और इमारत जो लाखों करोड़ों में बनती है उसको हरगिज़ नहीं तोड़ना चाहिए, इल्ला ये कि वो इमारत रोड में आ रही है, मफाद आम्मा से उसका ताल्लुक़ है, तो वो कोई सी इमारत हो, मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी मदरसे को तोड़ना इसलिए कि उसमें एक आदमी पकड़ लिया गया, उसका अलकायदा से ताल्लुक़ था, उसका अलकायदा से ताल्लुक़ साबित हो जाए, उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो कानून कहता है, जो अदालत कहती है, वो दी जाए, लेकिन मदरसा तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं है। ये चंद बातें थीं जो फैल गई, लेकिन बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इन बातों को अर्ज़ किया। उम्मीद है कि मौलाना अरशद साहब भी गौर करेंगे और अपनी बात की वजाहत फरमाएंगे, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या हो, वो पूरी मजबूती के साथ सामने आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे इदारे तरक्की करें, मदरसे तरक्की करें, और उनमें असरी तालीम हो, स्कूल की बेहतर से बेहतर तालीम हो, और दीन की बेहतर से बेहतर तालीम हो, और अच्छी से अच्छी तरबियत हो। बस इस पर इक्तिफ़ा करता हूँ। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको